إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، تاریخ عصمت اور سیرت معصومین علیہ السلام کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کے سلسلے میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج گفتگو پھر ایک قدم آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ جب آپ فرش مجلس سے اٹھیں گے تو آپ کو احساس بھی ہوگا اور اقرار بھی کریں گے کہ رزق معرفت اور رزق علم میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت خاص سبجیکٹ ہے، تاریخ عصمت کے حوالے سے، سیرت معصومین کے حوالے سے۔ اجازت ہے سرکار، بسم اللہ، آغاز کیا جائے۔ بس اتنی دیر مخاطب رہوں، بس منہ اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ ہم اپنے سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں۔ دیکھیے، میں درمیان اعمال بھی مسلسل جس معصوم سے سب سے زیادہ توسل کرتا رہا، اور ائمہ نے ان کے جس لقب پر سب سے زیادہ افتخار کیا، لقب باب المراد یا باب الحوائج، حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو آج عصمت کی یہ کڑی اور عصمت کا سلسلہ آپ کے ساتویں امام تک پہنچے گا۔ یہ وہ سبجیکٹ کا میں نے انتخاب کیا ہے، ارسال کے جن سبجیکٹ کو سننے کے آپ عادی ہیں، کسی معصوم کی شہادت پر یا کسی معصوم کی ولادت پر، وہ بھی چند منٹ پڑھا جاتا ہے اور جمپ لگا کے ایک دم مسائل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر زمانے کا امام علی ہے، اس کی سیرت کو پڑھو، وہی لذت ہے جو مولا علی کے فضائل میں لذت ہے۔ تو آپ دیکھیے، آج میں آپ کو بالکل آپ کے ذہنوں کو اٹھا کے، آپ کو یہاں سے اٹھا کے موسیٰ ابن جعفر کے دربار تک لے کے چلے گا۔ آپ دیکھیے گا میں بالکل آپ کو کاظمین تک پہنچا دوں گا۔ تصور شرط ہے کہ بالکل ایسے بیٹھے کہ ابھی آپ کاظمین میں پہنچے ہیں، دروازہ سامنے ہے اور دروازے میں لکھا ہوا ہے باب المراد، مرادوں کے قبول ہونے کا دروازہ۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک سے بڑھ کے اس خاندان میں ایک باب الحوائج، ایک سے بڑھ کے، چاہے جناب علی اصغر ہو، چاہے مادر حضرت عباس جناب ام البنین ہو، چاہے بنت رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہو، چاہے مسلم ابن عقیل ہو، چاہے امام جواد ہو یا موسیٰ ابن جعفر ہو، ایک سے بڑھ کے ایک باب الحوائج ہے۔ مگر جب آپ پہنچیں گے کاظمین میں تو جو دروازہ ہے داخل ہونے کا، جو صدر دروازہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے باب المراد۔ یہاں پہ آؤ، یہاں ساری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کو انٹر کیسے ہونا ہے، اور میں آپ کو جو فضائل اور جو مرتبہ پڑھ کے سناؤں گا وہ بالکل آپ فرش زمین پہ نہیں، فرش آسمان پہ بیٹھ کے مجلس کو سنائیں۔ آپ دیکھیے تاریخ عصمت، سیرت معصومین۔ جیسے ہی پہنچے، میں نے ذرا سی جھلک دکھائی تھی، موسیٰ ابن جعفر کے قبر پہ آپ جا رہے ہیں، گنبد ایک ہیں اور اندر قبریں دو ہیں، آپ کے ساتویں امام، آپ کے نویں امام، اسی لیے کہتے ہیں کاظمین۔ جب پہنچے تو داخل ہونے سے پہلے ایک قبر آتی ہے، اور پہلے تو پڑھتے ہیں آپ اذن دخول، آپ اللہ سے اجازت لیں گے، آپ ملائکہ سے اجازت لیں گے، فرشتوں سے اجازت لیں گے۔ اجازت لینا دلیل ہے کہ اللہ نے وہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا رکھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
جو فرشتے آ جاتے ہیں قبر ائمہ پر، جو غول کے غول اترتے ہیں، جو فرشتے آ جاتے ہیں پھر قبر کو چھوڑ کے واپس نہیں جاتے، قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس پروٹوکول سے گزرتے ہوئے آپ مولا کی قبر کی طرف جاتے ہیں تو پہلی قبر آتی ہے رائٹ سائڈ میں، اور میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، دیکھیے فقہا کی تاریخ کی طرف آپ چلیں، وہ کس کی قبر ہے؟ ابن قولویہ، ابن قولویہ 1000 برس پرانی جنہوں نے کتاب لکھی زیارت کربلا کے سلسلے میں، عظمت زیارت کے سلسلے میں، عظمت خاک شفا، آنسو کی حقیقت، فرش عزا میں بیٹھنے کے آداب، آداب زیارت، زیارت پہ جاؤ تو کیسے جاؤ، کیا مرتبہ ہے، کیا پروٹوکول ہے، یعنی جب زیارت کریں تو عادتاً نہ کریں، عبادتاً کریں۔ آپ جانتے ہیں ابن قولویہ تاریخ شیعت کے اتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں، جن کی وہ کتاب جو انہوں نے 1000 برس پہلے لکھی، اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارت۔ یہ وہ اکیلی کتاب ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی بڑی بھی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، چاہے انگلش ہے، چاہے فرینچ ہے، اردو ہے، حتی یہ ہندی ہے، گجراتی ہے، فارسی ہے، جس زبان میں چلے جائے ابن قولویہ کی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے 2 والیوم، عظمت زیارت، عظمت زوار۔ یعنی مکمل جب آپ کربلا میں جائیں، معصوم کے حرم میں جائیں، تو آپ کے جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، توسل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم زیارت کریں کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو سکے۔ تو لکھنے والے ہیں ابن قولویہ، کتاب کا نام کامل الزیارت۔ میرے ساتھ رہیے گا، بہت مشکل گفتگو ہوگی۔ جب وہاں سے گزرے اور آپ نے توسل کیا، کہاں بالکل غلاموں کی طرح امام کے دروازے میں بیٹھے ہیں۔ اب سنیے، ایک قدم آگے بڑھے تو وہ آپ کے ایک اور شاگرد ان کے پہلو میں ہے، اور بالکل برابر برابر قبریں ہیں۔ یہ ہے ابن قولویہ، آپ نے ان کی زیارت کی، آپ نے ان کو سلام کیا، بالکل ان کے برابر میں پہنچے تو وہ ہے شیخ مفید۔ جملہ کہہ دو، خطابت کا جملہ ہے، ہمارے علماء کی تاریخ دیکھو، شیخ ہے مگر مفید ہے۔ بھائی مولی صاحب آپ تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں تو جو شیخ ہے وہ بھی مفید ہے، مضر نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ تاریخ شیعت ہے، یہ تاریخ شیعت ہے کہ ہمارے ہاں تو شیخ بھی مفید ہوتے ہیں۔ تو شیخ مفید کون ہے کہ جن کے مرنے کے بعد خود امام نے ان کی قبر پر مرثیہ لکھا۔ یہ تاریخ شیعت ہے جن علماء پہ افتخار کرتی ہے، امام نے ان کو بھائی کہہ کے پکارا، اور یہ وہ شیخ مفید ہے تاریخ شیعت کا۔ اور آج کے فقہا میں شیعت کا بہت بڑا ستون، بہت بڑا مینارہ اور بہت بڑا پلر، یہ ان کی قبر ہے۔ اب یہاں سے گزر کے موسی بن جعفر کی قبر پہ جاتے ہیں، مگر میں نے آپ سے عرض کیا تھا ذرا سا منظر دیکھیں، وہاں استاد برابر میں شاگرد شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ اب آپ سنیے، دروازے سے باہر پھر 2 قبریں، جب باہر نکلے تو کون؟ سید مرتضی علم الہدیٰ۔ بھائی کیا کہنا، یہ کس کے شاگرد؟ شیخ مفید۔ یہ سلسلہ آپ دیکھیں، کس کے شاگرد؟ شیخ مفید۔ تھوڑا سا ٹرن ہو جائے تو تاریخ شیعت کا وہ مینار جس پہ آپ کو افتخار، وہ ہے سید رضی۔ ہر وہ شیعہ کہ جہاں قرآن رکھا ہے بلندی پر، جہاں برابر میں مفاتن جنا رکھی ہے، وہیں پر بلندی پر قرآن کے پہلو میں نہج البلاغہ رکھی ہے۔ نہج البلاغہ کو کمپائل کیا سید رضی نے، سید رضی، سید مرتضی، دونوں بھائی، دونوں شاگرد ہیں شیخ مفید کے۔ شیخ مفید شاگرد ہے ابن قولویہ کے۔ حضرات سے دیکھیے گا، اور یہ شیخ مفید کا کیا کہنا کہ جنہوں نے خواب میں شہزادی عالم کو دیکھا، کہہ رہے ہیں یہ شیخ، یہ تو 2 میرے بچے ہیں، سید مرتضی، سید رضی، دونوں کو نسبت دی کہ میرے بچے، شیخ ان کو پڑھاؤ۔ پریشان ہو گئے، بیدار ہوئے، رونے لگے، بی بی کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے خواب میں آگے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ ابھی درس دے رہے تھے کہ کسی نے آگے بتایا کہ مدرسے کے دروازے پہ ایک خاتون کھڑی ہے سر جھکا کے، سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے، 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ رکھی ہے۔ کہا شیخ یہ 2 میرے بچے، ان کو پڑھا دو۔ کا نام کیا ہے؟ کہ یہ ہے سید رضی، یہ ہے سید مرتضی۔
آپ نے دیکھا جو فقی ہے کیا لطف ہوتا ہے جناب زہرا کا، کیا کرم ہوتا ہے کہ شہزادی نے بچوں کو اپنا بچہ کہا۔ ادبیات میں چلے جائیں، علم فقہ میں چلے جائیں، سید المرتضیٰ کا کیا کہنا، اور نہج البلاغہ کے سلسلے میں سید رضی نے آپ کے فرقے پہ وہ احسان کیا کہ تا قیامت اس احسان کا جزا صرف ساقی کوثر دے سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے سنیں گے تھوڑی دیر، ذرا سا دیکھیے، یاد رکھیے یہ علماء، یہ فقہا وسیلہ ہے کہ آپ کو امامت تک پہنچائے۔ امامت وسیلہ ہے سب سے بڑا کہ آپ کو رسالت تک پہنچائے، اور رسالت سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ آپ کو توحید تک پہنچائے۔ پریشان نہیں ہوئی ہے؟ تو اب دیکھیے ہم ابن قولویہ سے شروع کیا، کامل الزیارت 1000 برس پرانی تاریخ، شہر کے مفید سید رضی سید مرتضیٰ۔ اب ایک قبر ہے موسیٰ ابن جعفر کے روزے میں۔ اب جو وہ کچھ اس طریقے سے بنا کہ مرد حضرات جو ہے وہ ادھر نہیں جا پاتے، جب سے پورشن بنا تو وہ قبر آ گئی ہے اس سائیڈ میں کہ جہاں خواتین بیٹھتی ہیں، تو آپ دور سے کرتے ہیں آپ زیارت، دور سے کرتے ہیں آپ سلام، لیکن آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ شیعت کا بہت بڑا پلر خواجہ نصیر الدین طوسی۔ دیکھیے جو افراد آپ سے عداوت رکھتے ہیں نا، ان کی نظر میں خواجہ نصیر الدین نام ہے تبرے کا، ان کا نام ہی براج ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ریاضیات کے اعتبار سے دیکھ لیں، میتھمیٹکس کے اعتبار سے دیکھ لیں، علم سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں، علم فلکیات کے حوالے سے دیکھ لیں، ادبیات کے حوالے سے دیکھ لیں، خواجہ نصیر الدین طوسی تاریخ شیعت کا اتنا بڑا فقیہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ سنیے، خواجہ نصیر الدین طوسی کس زمانے میں ہے؟ ہلاکو خان کا زمانہ ہے، بنی عباس کا زمانہ، جب بنی عباس نے بغداد کو ایک طریقے سے تعمیر کیا اور پھر تاراج بھی کیا، شیعہ اہل بیت کے خون کو بہایا۔ بغداد جو بنا ہے اس کی تاریخ یہ ہے، ہم اسے اپنے جعفر کی طرف جانا ہے، یہ پانی یا اینٹ یا گاروں سے نہیں بنا بغداد۔ بغداد کی دیواریں شیعہ اہل بیت کے خون سے تیار ہوئی ہیں، یہ بغداد کی تاریخ ہے، جہاں بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آج شیعہ اہل بیت کو اریسٹ کیا جائے، اہل تشیعوں کو، آپ کے اجداد کو، بچوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، کہا ان کو ذبح کرو، ان کے خون سے گارا بنو۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے اجداد کی تاریخ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب جب گارا تیار ہوا، خون تیار ہوا، مثلاً آج چاہیے 1000 شیعہ، گرفتار ہو گئے 2000، قید خانوں میں جگہ نہیں۔ 7ویں امام جو تحفظ دے رہے تھے شیعت کو، وہ 14 برس سے کہا وہ قید میں، قید خانے اور پریزن جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں پریزنر سے، ضرورت ہے اتنے خون کی، اتنے گارے کی، اب ان کو کیا کریں؟ تو جو مفتی تھے، جو بادشاہ تھے، وہ کیا فتویٰ دیتے تھے کہ یہ خون جو بہا اس کو گارے میں استعمال کرو، اور اینٹوں کی جگہ شیعہ اہل بیت کو زندہ کھڑے ہو کے بغداد کی دیواروں میں چھین دیا جائے۔ یہ جو آپ بغداد چاہتے ہیں، یہ بغداد ایسے شیعہ اہل بیت کے خون سے تعمیر ہوا، زندہ ایسے کھڑا کیا جاتا تھا، خون اور گارا تیار ہو جاتا تھا اور وہاں پر دیواروں کو بلند کیا جاتا تھا۔ جب رات ہوتی تھی تب ان کی ماں اور بیٹیاں آیا کرتی تھی اور ایسے دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کیا کرتی تھی کہ شاید میرا باپ یہاں پہ دفن ہو، شاید یہاں پہ میرا بھائی ہو، شاید یہاں پہ میرا چچا ہو۔ ایسے بنا ہے 7ویں امام کے زمانے میں بغداد۔ آپ سنیے، زمانہ چلتا رہا، حکومت کس کی؟ بنی عباس۔ اور ایسی مثال ہے جیسے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں کی مثال دی جاتی تھی کہ برطانیہ کی حکومت ایک زمانے میں کتنی بڑی تھی کہ جہاں سورج ڈوبتا نہیں تھا، ایسے بنی عباس کی حکومت کتنی طولانی حکومت ہے، یہاں تک کہ بنی عباس کا وہ زمانہ ہے۔ اب سنیے اپنی تاریخ، میں آپ کو آپ کے اجداد کی تاریخ بنا کے سنا رہا ہوں۔ ایسے زمانے میں دنیا کی بڑے بڑے کتب خانے، بڑی بڑی لائبریریز کو آپ کے علماء نے تعمیر کیا،
ایک سے بڑھ کے کتاب لکھی جا رہی ہے۔ غیبت صغریٰ میں تاریخ شیعت کی سب سے بڑی کتاب آ گئی، اصول کافی۔ آپ سوچئے غیبت صغریٰ میں اصول کافی تیار ہو گئی، غیبت کبریٰ کی ابتدا میں ملا یاز الفقی آ گئی، استفسار بھی آ گئی، تہذیب بھی آ گئی، 1000 برس پہلے کامل الزیارت بھی آ گئی، بڑی بڑی کتابیں ایک سے بڑھ کے کالی میں دی۔ بنی عباس نے جو ظلم کیا ہے وہ شیعت پہ نہیں کیا سر، کیا آپ کے خون پہ گانا بنایا، سب سے بڑا ظلم کیا آپ کی کتابوں کے ساتھ۔ کتب خانوں میں انہوں نے آگ نہیں لگائی، یہ دجلہ کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، اہل علم ذرا سنیں، فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے بادشاہ کھڑا ہوتا تھا پل کے اوپر، جس پل کے اوپر 7ویں امام کا جنازہ رکھا گیا تھا، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ کی ساری کتابوں کو جمع کیا، لائبریریز کو جمع کیا، دجلہ کے پانی میں کتابوں کو ڈال دیا، سارے فقہاء کی محنت، اور ایسے کتابوں کو دجلہ کے پانی میں ڈالا گیا کہ تاریخ کو لکھنا پڑا کہ سفید پانی سیاہ ہو گیا۔ یہ ہے آپ کی تاریخ، ایسے زمانے سے گزر کے آپ کی کتابیں ہم تک پہنچی، کس کا کنٹریبیوشن؟ آپ کے فقہاء، آپ کے علماء، جس کے لیے کھڑے ہو کے ہم علماء کو ابیوز کرتے ہیں، یہاں تک آئی۔ ایسے زمانے میں چلتے چلتے بنی عباس کے زمانے میں ہلاکو خان داخل ہوتا ہے عراق میں، اور جب یہ داخل ہوا اس نے عباسیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے بغداد کو نشت و نابود کر دیا، اور تاریخ کہتی ہے جب اس کا لشکر چلتا تھا تو بغداد کی گلیوں میں ایسے خون بہایا جا رہا تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ ایسے زمانے میں جب یہ بغداد میں انٹر ہوا تو نگاہ اس کی جا کر ٹھہر گئی تاریخ شیعت کے سب سے بڑے فقیہ اور ستون خواجہ نصیر الدین طوسی کے دروازے پر، اور خواجہ نصیر الدین طوسی اپنے زمانے کے اتنے بڑے ضعیف، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے سائنسداں، علم فلکیات کے ماہر، بڑی بڑی رصدگاہ لیبورٹریز بنا رکھی ہے، اس نے ان کو اپنی حکومت میں داخل کیا ہلاکو خان نے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی اس کی حکومت میں اس کے وزیر بن گئے۔ کیوں بنے؟ یہ آئے کہاں سے ہے؟ جہاں سے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنا 7ویں امام کے دروازے پر، اور میری قبر پر میرا شجرہ نہیں لکھنا، بلکہ آیت کون سی لکھنا؟ اصحاب کہف والی، کہ اصحاب کہف کا کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، یہ ان کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو متمسک کس سے تھے؟ 7ویں امام سے۔ یہ حکومت میں وزیر کیوں بنے؟ چونکہ 7ویں امام نے اجازت دی تھی اور حکم دیا تھا علی ابن یقطین کو کہ اس وقت شیعوں کے تحفظ کے لیے تم پر واجب ہے کہ حکومت میں شامل ہو جاؤ، تاکہ شیعت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس وجہ سے خواجہ نصیر الدین طوسی حکومت میں داخل ہوئے، اور اب جب داخل ہوئے تو ان کو پروٹیکشن ملا۔ دیکھیے ہلاکو خان نے عباسیوں کو مارا ہے، عراق کو تاراج کیا ہے، بغداد پہ حملہ کیا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں قبر امام حسین کی طرف اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، اس نے کہا روزہ منہدم نہیں ہوگا، مقامات مقدسہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر! یہ احسان، یہ تربیت، یہ ایڈوائس کس کی طرف سے تھا؟ یہ تحفظ کون دے رہا ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی۔ اب یہ آپ کو موقع ملا، آپ کے علماء کو، جو یہ آپ کے پاس اتنی کتابیں، اتنے کتب خانے ہیں، کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے دوبارہ سے آپ کے مدرسوں کو، آپ کے مکاتب کو، آپ کے کتب خانوں کو، آپ کی لائبریریز کو دوبارہ سے تیار کیا، اور ساری کتابوں کو دوبارہ کمپائل کیا۔ یہ احسان ہے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ آپ سنیے مگر ہوا کیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اب جتنے مسلمان ہیں جو عداوت رکھتے ہیں وہ پریشان بیٹھے، کس سے پریشان ہیں؟ خواجہ صاحب سے۔ کہا جب تک یہ ہے شیعت کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب مسلک شیعت جو ہے پیش رفت ترقی کر رہا ہے، تیزی سے دوڑ رہا ہے، کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ زندہ ہے، کہا مار ڈالو۔ آگا کے ہلاکو کا ایڈوائزر ہے، وزیر ہے، جان سے تو نہیں مار سکتے، زہر تو نہیں دے سکتے۔
اتفاق سے ہلاکو پوتا ہے چنگیز خان کا. یہ جب داخل ہوا عراق میں دادی اس کے ساتھ تھی, دادی نے اس کو پال کے جوان کیا. جب یہ عراق پہنچا دادی کی ہو گئی رحلت, اب اس کو غسل دینا ہے, کفن پہنچانا ہے, دفن کرنا ہے. تو سارے علماء نے اجماع کیا اور ایک مفتی کو بلایا, کہا ہلاکو خان کے پاس چلو اور پورا رات میں قضیہ بنایا. آپ سنیے گا, مجھے بہت آگے جانا ہے. ہلاکو کے پاس آئے, یہ وہی علماء ہیں جن کا تصور ملتا ہے بعد میں, جو پانی پت کے علماء جنہوں نے شہید ثالث علیہ الرحمہ کو آگرہ میں شہید کرایا, اور آج یہی جو سرحد کے علاقے میں مولوی پائے جاتے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے نا, وہیں سے آیا نا پورا سلسلہ, یہ وہی ہے سب. یہ داعش کا نظریہ, یہ سب وہیں سے آیا. اب ہلاکو بیٹھا ہے, دادی کو یاد کر کے رو رہا ہے. غسل ہوا, کہا کہ ہلاکو سے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہا اللہ کی طرف سے منتقل ہے, معمور ہے فرشتے, اور وہ آگے کرتے ہیں سوال, پھر ہوتا ہے فشار قبر, اور اعمال برے ہو قبر میں ملتی ہے سزا. کہا میری دادی تو بڑی نیک تھی, بڑی شریف تھی. کہا شریف تو تھی, قرآن کس زبان میں اترا ہے؟ کہا عربی میں. کہا تم تو عربی جانتے نہیں, تمہاری دادی بھی عربی نہیں جانتی, فرشتے بولیں گے عربی قبر میں, تو جب دادی سمجھے گی نہیں تو جواب کیسے دے گی؟ میں کب گیا. اب وہ ایک طرف تو رو رہا دادی کو یاد, اس نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے, فرشتے عربی بولیں گے جب قرآن عربی میں, دادی عربی کیا جانے گی میں نہیں جانتا, تو جب سوال نہیں سمجھے گی تو جواب کیسے دے گی؟ کہا پھر کیا کروں؟ کہا کسی عالم کی ضرورت ہے, کسی عالم کو جو اپنے دور کا بڑا عالم ہو دادی کے ساتھ قبر میں بھیج دے تاکہ وہ ترجمہ کر سکے فرشتوں کے سوال میں. اس کے سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا بہت خوب, اس لیے تو میں نے استاد کو دربار میں رکھا ہے. بلا لیا خواجہ نصیرالدین, سرکار آئیے گا, کیا ہوا؟ کہا ہم نے آپ کو بڑا تحفظ دیا ہے, آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی, بڑی ترقی کر رہے ہیں آپ, اب آپ کا وقت آ گیا, یہ کریں گے چلیے. کہا کدھر؟ کہا کہ ایسا ہے کہ فرشتے قبر میں آئیں گے, دادی سے حساب و کتاب ہوگا, ایک ٹرانسلیشن کرنے والے کی ضرورت ہے, لہذا آپ کی گردن کٹے گی. بادشاہ کن علاقوں سے آپ جانتے ہیں, حکومت تھی, جنگلات میں رہنے والے. اب اسے کہتے ہیں تاریخ شیعت میں ایک شیعت کی بصیرت اور بصارت. یہ جو فرقہ یہاں تک پہنچا ہے یہ تلوار کے ذریعے نہیں, تاریخ شیعت میں آپ کا ذہن, آپ کی بصیرت, آپ کی بصارت, آپ کا علم, آپ کی حکمت, اس کے ذریعے شیعت آگے بڑھی. کہا اچھا سر دینا پڑے گا, استاد دینا پڑے گا. جو سر اٹھایا کہا اچھا آپ بھی بیٹھے ہیں دربار میں, آپ بھی بیٹھے, آپ بھی بیٹھے. آپ پلٹ دی, کہنے لگے بات تو بالکل صحیح ہے, فرشتے تو جو کچھ پوچھیں گے عربی میں پوچھیں گے, دادی سے تو عربی آتی نہیں. کہا استاد اسی لیے تو بلایا جائیے. کہا اگر میری بات بھی سنو, تمہاری دادی ہے عام عورت, تو جو قبر میں فرشتے بھی آئیں گے وہ چھوٹے چھوٹے آئیں گے. گھریلو خاتون تھی, سیدھی سادھی تھی, چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے, اللہ کون, رسول کون, ایمان کیوں ہوتے ہیں, تو وہاں تو چھوٹے چھوٹے مولوی چل جائیں گے. اور تم ہو ملک کے بادشاہ, اور اللہ نے تمہیں دیا اقتدار, اور تم ہو بڑے آدمی. کہاں بڑے تو ہیں, قبر میں جو آئیں گے تیری چھوٹے فرشتے تو آئیں گے, تیری قبر میں آئیں گے بڑے فرشتے, اور ان کے سوال دینا تیرے بس میں ہے نہیں. تازہ تازہ تو آیا ہے. کہا استاد پھر کیا ہوگا؟ کہا تجھے ہوگی بڑے عالم کی ضرورت. ان سب نے تجھ سے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون؟ کہا استاد آپ. کہا ان کو بھیج دے, ان کے ساتھ مجھے رکھ لے اپنے لیے. لہذا مفتی کو بھیج دیا دادی کے ساتھ. خواجہ نصیرالدین طوسی اس طریقے سے تاریخ شیعت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے ذہن دیکھا, حکمت دیکھی. علی کا چاہنے والا احمق نہیں ہوتا, ذہین ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ دور دیکھیے, دور کون سا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کہتے ہیں یہ پڑھ دیا اور وہ پڑھ دیا, اور یہ پڑھنے سے وہاں فساد ہو گیا, اور یہ پڑھنے سے یہ ہو گیا, نہیں. آپ کی تاریخ وہاں سے گزری ہے جہاں نہ آپ کے پاس ذاکرین تھے, نہ آپ کے پاس سوزی تھے, نہ آپ کے پاس خطیب تھے, نہ یہ مجلسیں تھی, نہ یہ سینٹر تھے, نہ یہ ادارے تھے. تاریخ شیعت میں آپ کے اجداد پھر بھی ایسے ہی خون بہا رہے تھے.
آپ کو مارنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کا نام حسین ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام علی۔ آپ سنیں گے ساتھ امام کس دور سے گزر رہے ہیں جو پڑھ کے سنائے گا۔ امام جو تحفظ دے سکتا ہے وہ ہے قید میں، مدینے سے مائگریٹ کر کے کہاں لائے؟ بغداد۔ بغداد سے بھی باہر نکال کے کہاں؟ اس کا ازوین کے علاقے میں، اس بینٹ میں رکھا جہاں ان کی چھان نہیں ہے، تاکہ ہم نظر رکھ سکیں۔ اور پھر کہیں اب شیعت کو تحفظ کون دے؟ اتنا مارا گیا کہ تاریخ شیعت کا اکیلا معصوم ہے آپ کا ساتویں امام، آپ کا ساتویں امام۔ جہاں جب چاہنے والوں نے کہا کہ مولا ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ نسل زہرا سورہ کوثر کی تفسیر، یہ شیعت یہ آگے کیسے بڑھے گی؟ تو امام اس وقت روئے، کہا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نام چھپا لو، کبھی نہ چھپا لو، تقیہ میں چلے جاؤ۔ جو یہ آج بھی آپ کو بعض مقامات پر ہندوستان اور پاکستان میں چاہے وہ افراد عقیدت رکھتے ہیں لیکن آج تک تقیہ کی طرف ہے، چاہے اورنگزیب کے زمانے میں ہوا، چاہے جہانگیر کے زمانے میں ہوا، مغلیہ امپائر میں ہوا، لیکن اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ چاہنے والے تقیہ میں چلے گئے۔ کیا اس وقت خطیب تھے، ذاکرین تھے، محفلیں تھی، جشن تھا، جلوس تھے؟ کچھ نہیں تھا، عدالت فاطمہ کی تھی۔ ساتویں امام ہوئے، یہ سب سے بڑا امتحان کا تقیہ کرو۔ آپ جب تقیہ کیا تو بغداد بنے کیسے؟ سب نے نام چھپا لیا، قبیلے چھپا لیے۔ اب علماء دربار میں پریشان بیٹھے ہیں، کہا کوئی شیعہ نظر ہی نہیں آتا، علی کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ تو علماء نے کہا کہ ضرور موسیٰ ابن جعفر نے حکم دیا ہوگا تقیہ کا۔ اب سنو درباروں میں ہوتا کیا تھا؟ تو علماء نے بادشاہ سے کہا یہ اپنا نام چھپا سکتے ہیں، قبیلہ چھپا سکتے ہیں، مگر ایک چیز ان کو گھٹی میں پلائی جاتی ہے بچپنے میں۔ اس شے کا نام یہ ہے کہ اگر زمین پر، کاغذوں پر، پتھر پر فاطمہ کا نام لکھ دیا جائے اور اس کو چوراہوں پر، شاہراہ عام پر، مدرسوں اسکولوں کے دروازوں پر بکھیر دیا جائے، ان کے بچوں کو تو عقیدے کا تو نہیں پتا، علم کا تو نہیں پتا، تقیہ کا تو نہیں پتا، مگر ماؤں نے سکھا رکھا ہے اگر کاغذ پہ نام فاطمہ ہو تو پاؤں نہ رکھنا، اٹھا لینا، چھوم لینا، ایک طرف رکھ دینا۔ کہا کہ ایک کام کرو، رات میں بغداد پہ کاغذ جمع کرو، پتوں کو جمع کرو، اس میں فاطمہ علی کا نام لکھو، ہر اسکول، ہر مدرسے کے دروازے پر، شاہراہ عام پر، چوراہوں پر وہ پتے ڈال دو اور جاسوسوں کو کھڑا کر دو۔ جب اسکول کا وقت ہو جو بچہ جوتے کے ساتھ چلتا ہوا گزر جائے وہ ہمارا والا، اور جو ذرا ٹھٹک جائے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے اڑ جائے یا رک جائے یا دامن بچائے، سمجھ لو علی کے شیلوں کا بچہ ہے، وہی گرفتار کر دینا ہے۔ یہ ہوئی یہ سازش تیار جس سے بغداد بنا۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ ابھی تک تو شیعت اور آپ کے اجداد کا خون بہایا جاتا تھا، صبح جاسوس کھڑے ہیں، بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان سے پتہ پوچھا جاتا ہے، گھر کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے، اب ماؤں کی آغوش میں بیٹھ کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ۔ اس طریقے سے یہ بغداد وجود میں آیا۔ آپ سنیں ایسے زمانے میں آپ کا ساتویں امام اپنی امامت کو اسٹیبلش کیسے کرے؟ جب تک تاریخ عصمت کو، سیرت معصومین کو نہیں سنو گے معرفت پیدا نہیں ہوگی۔ چھٹے امام کا زمانہ آپ کا رشد، آپ کا کمال، کلائمیکس پیش ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی قداور شخصیت آپ کے چھٹے امام۔ بنی عباس مجبور ہو کے بیٹھ گئے کہ جب تک امام صادق زندہ ہے شیعت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کو مار دو، ان کو مار دو۔ کہا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا ان کے گھر میں انقلاب برپا کرو۔ اس تاریخ کو سننا، آج پورا عشرہ یاد نہیں رکھنا، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کے ان کے گھر میں انقلاب پیدا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو جو کرتے ہیں ہم پہ لیبل لگا ہے کہ ہم بنی عباس ہیں، ہم تو ان سے عداوت رکھتے ہیں،
ان کے گھر میں انقلاب برپا کر دو، مگر جب تک چھٹے امام زندہ ہے یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اب آگے آپ چیک کر، چھٹے امام کے بیٹوں میں جو سب سے بڑے بیٹے وہ کون؟ وہ ساتویں امام نہیں ہے، یہ سب سے چھوٹے ہیں، وہ ہے حضرت اسماعیل۔ میں نے لفظ حضرت کہا ہے۔ اسماعیل امام جعفر صادق کے بیٹے بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں امام سے۔ امام سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا کا میرا سب سے زیادہ مطیع، سب سے زیادہ چاہنے والا، تو ساتویں امام نے کہا بابا پھر میں کہا تم تو میرا نفس ہو، تم تو میری جان ہو، تم تو میرا لہو ہو، تم تو حجت خدا ہو، میں ان بیٹوں کی بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ چاہنے والا یہ اسماعیل۔ مگر حضرت اسماعیل کی رحلت ہو گئی چھٹے امام کی زندگی میں۔ فقہ جعفریہ کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا فاسٹ ہو کفن پہناؤ، تیزی سے قبرستان لے جاؤ، جتنی جلدی ہو دفن کرو، یہ سیرت ہے فقہ جعفری میں۔ امام نے تاریخ کو بدلا، غسل دیا، کفن پہنایا اور لاشا رکھا ہوا ہے۔ ابو بصیر دور دراز کے علاقوں میں جاؤ، زرارہ اطراف میں جاؤ، فلاں سے کہا تم اطراف میں جاؤ، بلاؤ چاہنے والوں کو، اتنا دو میرا اسماعیل مارا گیا۔ حکمت دیکھی، مصلحت دیکھی، چاہنے والے آ رہے تعزیت کے، مسلمان آ رہے ہیں، امام بیٹھ کے رو رہے ہیں، بار بار ایسے کفن کا پلو ہٹاتے، دیکھو میرا بیٹا چلا گیا، دیکھو جوانی میں چلا گیا۔ جو آتا ہے امام روح سے پردہ ہٹاتے، دیکھو میرا بیٹا چلا گیا، کیوں؟ تاکہ تم پہچان لو کہ اسماعیل میری زندگی میں دنیا سے پردہ کر گیا۔ آج جو قریب رہتے تھے ان کو تو پتہ چل گیا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں کہ اسماعیل اب چھٹے امام کو اگر کچھ ہو جائے he cannot be a امام، کیوں؟ ہم نے خود دیکھا۔ مگر دور دراز کے علاقوں میں، عراق میں، اسپین تک آ رہا ہے مذہب، یونان میں، روم میں، افریقہ میں، شام میں، دمشقس میں، مصر میں، لبنان میں، کیا کریں؟ بنی عباس نے پروپیگنڈا کر دیا تھا امامت is just like a kingdom، بادشاہ کہ اگر کوئی امام دنیا سے چلا جائے تو آٹومیٹیکلی اس کا بڑا بیٹا مسند امامت پر بیٹھتا ہے۔ یہ نظام ولایت بادشاہ ہوتے۔ اب جب دور دراز پتہ چلا چھٹے امام چلے گئے، بنی عباس کی حکومت کا بڑا بیٹا کا اسماعیل، کامل سیونتھ امام اسماعیل۔ مگر جو کلوز ہے وہ کیا کریں جنہوں نے دیکھا؟ آپ حکمت دیکھیے، چھٹے امام کی ہوئی شہادت، جس کا تھا انتظار بنی عباس نے وہی کیا۔ اسماعیل کا بیٹا ہے محمد ابن اسماعیل، اس کو بلایا، اس کو بائے کیا، اس کو خریدا، کہا کہ دیکھو یہ ایک طرف تو یہ جو خمس آتا ہے صحب امام یہ تمہارا حق، تم بھی اولاد فاطمہ، تم بھی اولاد رسول، اب یہ لائے ہم کریں تو دشمن، ہم کریں بنی عباس تو اثر نہیں ہوتا، ہم تو اپنی امامت کو اسٹیبلش کر نہیں سکتے، مگر ہم تمہیں بٹھائیں گے۔ اگر انقلاب اٹھے گا تو ہم کہیں گے اگر یہ اپنا رسول اللہ، یہ بھی اپنا رسول اللہ، یہ اولاد ابو طالب، یہ بھی اولاد ابو طالب، یہ اولاد علی، یہ بھی اولاد علی، یہ چھٹے امام کی اولاد، یہ چھٹے امام کی اولاد، یہ بنی ہاشم، یہ بھی بنی ہاشم۔ گھر میں انقلاب ہوتا کہ ایک طرف تو ہم تمہیں امامت دیں گے اور امامت کو ریکوگنائز کریں گے، دوسری طرف ہم تمہیں بنائیں گے سپورٹڈ بائی حکومت، حکومت تمہارے ساتھ، مسجد امامت پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا مگر بابا کو تو مرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، کہا تم حدیث بھول گئے رسول کی، رسول سے لے کے تمہارے دادا تک ایک حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، امامت ختم نہیں ہوگی جب تک امام مہدی نہ آ جائے، پلس تمہارا امام جو آخری ہوگا وہ پردے غیبت، وہ ہوگا طولانی، پھر ہوگا امام کا ظہور۔ میں نے کتنے ہزار برس پرانی تاریخ محنت کر کے آپ کو پڑھ کے سنا، کاش جنہوں نے رات کا سیمینار سنا، میں نے 6000 7000 برس پرانی تاریخ پڑھ کے آپ کو سنائی تاکہ امام مہدی کو پڑھا۔ کہا تم اعلان کر دو کہ تمہارے بابا مرے ہی نہیں، اسماعیل وہ تو پردے غیبت میں،
اسماعیل پردے غیبت میں کہا وہ جو انتقال ہوا، کہا چھٹے امام کے پاس تھی ولایت اور امامت، انہوں نے اپنی امامت اور ولایت اور اختیار کو وسیلہ بنا کے تمہارے بابا کو بے ہوش کیا، وہ پردے غیبت کو چلے گئے۔ اور وہ جو امام مہدی آئیں گے کیا ہے تو وہ یہی ہوں گے جو پلٹ کے آئیں گے میرے بابا، انہی کا نام مہدی ہوگا۔ اور تم کر دو دعوی امامت، ان کو خرید لیا۔ یہ جو مسلک اسماعیلیت ہے اس کے لیے کتنے سال انتظار کیا گیا کہ امام صادق اٹھے تو گھر میں انقلاب برپا ہو۔ یہ دیکھیے آپ یہاں تک کیسے پہنچے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تاریخ شیعت کی پوری تاریخ پڑھ کے آپ کو سناتا۔ اب یہ امامت کو ریکوگنائز ہو رہی ہے سپورٹڈ بائی حکومت، فی الحال بنی ہاشم سے، آل رسول میں سے، اچھا قد بھی ایسا، جمال بھی ایسا، جلال بھی ہے، سب کچھ ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اچھا پھر چھٹے امام سے پڑھا ہے، جب چھٹے امام سے پڑھ کے غیر امام بن گئے تو بھائی کچھ بھی تھا، اس خاندان کی کڑی تو ہے، بیٹھتا تو چھٹے امام کے درس میں تھا، تو علمی اعتبار سے بھی کوئی فاقہ تو ہے نہیں، کوئی نقاہت تو کمزوری تو ہے نہیں، تو اسٹرانگ پوزیشن پلس سپورٹڈ بائی حکومت۔ اب مسجد امامت میں بیٹھے تو اس نے کہا کہ خطرہ مگر پھر بھی موسیٰ ابن جعفر، کہا کہ فکر نہ کرو ہم کرتے ہیں قید، کہا یہ قید سے بھی جواب دے دیں گے، تو کہا ہم لاتے ہیں انہیں مدینے سے ٹرانسفر کر کے بغداد تاکہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ جہاں سے مسلک اسماعیلیت وجود میں آیا، یہ اسماعیل سے کنیکٹڈ نہیں ہے، محمد ابن اسماعیل سے، پھر اسی میں دو فرقے بنے، مستعلی اور نظاری، اسی میں قرامتہ، پھر اسی میں اقتدار کی وجہ سے یہ بہرا کمیونٹی۔ میں نے بہت پوزیٹیو وے میں، اب بڑے پوزیٹیو وے میں آپ کو تاریخ پڑھ کے سنائی کہ نیٹ سے مجلس جا رہی ہے، آپ کے سینٹر میں سبب نہ بنوں کہ اختلاف ہو، اس سے زیادہ میں احتیاط کی منزلت سے نہیں گزر سکتا۔ آپ سنیے، آپ ساتویں امام کیا کریں، وہ قید میں، انقلاب اٹھا، کچھ دنوں کے لیے مہلت ملی، پھر باہر نکلے، پھر کہا یہ سب غلط، امامت بادشاہت نہیں ہے، نس ہونا چاہیے قرآن سے، ہم اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے، امام کو پھر قید میں ڈالو۔ تو موسیٰ ابن جعفر نے اپنی امامت کو ریکوگنائز کیا، ایک عصمت، ایک معجزہ اور ایک علم، یہ لیجیے، عصمت، معجزہ اور علم۔ اب وہ واقعہ آپ سنیے کیسے امامت ریکوگنائز ہو، گھر میں انقلاب، حکومت سپورٹ میں، امام قید میں، یا نظر بند۔ اب وہ آیا واقعہ جو آپ نے سنا ہے، اب سنیے۔ اہل خراسان نے یہ کہا کہ یہ رکھے 70,000 درہم، اہل علم بیٹھے، دینار چاندی کا، ٹھیک ہے نا، درہم سونے کا، کہ یہ سب اکٹھا ہوا خمس و زکوٰۃ، یہ ریشم حریر، یہ سب کپڑا وپڑا، یہ سب خمس و زکوٰۃ، حق کس کا؟ امام۔ ڈیلیگیشن تیار ہوا، اس کے جو سردار تھے وہ امام سے ملاقات کر چکے تھے، کہا یہ لو مدینے جاؤ، ایک طرف تو سہم ایمان نکالنا سے واجب نہیں ہے، صحیح جگہ پہ پہنچانا واجب۔ کہاں آیا؟ تھک تو نہیں ہے، سب سے خوش ہے، آپ سے زیادہ میں تھک چکا ہوں، پڑھ کے امام تک پہنچ جاؤ۔ دوسری طرف چھٹے امام شہید ہو گئے، یہ تو دیکھو اصلی امام کون ہے، حقیقی امام کون ہے۔ تو خمس کو وسیلہ بنایا کہ امامت کو پہچانے۔ کہا ہے اب یہ ڈیلیگیشن چلا، اس میں ہے اہل علم کی جماعت، 70,000 درہم، دینار اور کپڑا۔ چلے تو راستے میں ایک ضعیفہ کھڑی ہے جس کا نام ہے بی بی شتیتا، جاتی ہو زیارت کے لیے، یہ کپڑے کا کام کرتی ہے، تھوڑا سا سود جو چرکے سے کاتا تھا اس پہ اتنا ہی واجب ہوا تھا، یہ ہے خمس، اور 1 یا 2 دینار پوٹلی باندھ رکھی ہے، اتنا سا سود چرکے سے کہا یہ خمس واجب ہوا، یہ بچہ ہے میرا، اور یہ 1 دینار یا درہم، یہ سہل امام، کوئی لینے کو تیار نہ ہوا تو یہ ہوئی، کہاں لکھا ہے کہ 70,000 ہوں گے تو واجب ہوگا، ایک سود کا دھاگا بھی ہے تو واجب ہے، ورنہ حق زہرا کے مقروض ہو۔
یہ لے کے جاؤ. شرم آئی, زبردستی کیا, کسی نے لے کے رکھ لیا, لے کے صندوق میں ڈال کے چھپا دیا. کون توجہ دے؟ پہنچے مدینے میں, چھٹے امام کی شہادت ہو گئی, خاندان کو تعزیت بھی دینی, خمس بھی ہے. جا کے پوچھا بھائی اب وارث کون؟ واہ 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 واہ. اب امام کون؟ تو وہاں تو ریکوگنائز امام, اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے, دربار سجا ہوا ہے, خرید کے شاگرد لا کے بٹھا رکھے کئی ہزار. چھٹے امام کی مسرت کے بعد مسئلہ پوچھو, یہ بیٹھے امام, یہ اپنا رسول اللہ آل رسول. کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو آئے کے لیے. آگے تعزیت تھی. کہا سرکار آپ کون؟ کہا محمد ابن اسماعیل. کہا اچھا آپ کو تعزیت دیتے آپ کے دادا جی. تو انہوں نے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا خمس لائے. اچھا خاندانی کوئی بھوکے کوئی تو رئیس ہے خود میں. کہتے ہیں کہ پیسے کی طرف اپنی سر اٹھا کے نہیں دے. کہنے لگے ٹھیک ہے دے دیجیے, گلاب رکھے ہوئے رسید دے جاؤ. کہا سرکار مگر اہل خراسان نے, اہل ایران نے کنڈیشن لگائی ہے. کہا کنڈیشن کیا ہے؟ کہا انہوں نے اپنے سوالات بھی تو بھیجے سارے ایرانیوں نے مل کے, وہ سوالوں کے جواب بھی تو آپ دیں گے, جو کہ آپ تو ہر سال آتے ہیں. آپ کے بابا کے پاس, دادا کے پاس سوال کے جواب دیتے تھے. ہمارے سوال بھی. اچھا ایک گھبرائے نہیں, جب غیر امام سے پڑھ کے اتنا سیکھ گئے, یہ تو ہوتا ہے, پڑھتا تو چھوٹے امام سے تھا, کانفیڈنس سے بیٹھا ہے. کہنے لگے کیا پوچھیں گے؟ حل حال حرام اتنا جانتے ہیں. کہنے لگے نہیں سوال کرو. کیا سوال ہے؟ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے شرط لگائی کہ سوال ہم آپ سے کریں گے نہیں, بغیر پوچھے جواب دو. ارے پہچانو تاریخ شیعت کا ذہن, یہ کارواں یہاں کیسے پہنچا, چونکہ کس دور سے گزر رہے ہو. بنی عباس حکمت دیکھو. کہا سرکار کنڈیشن لگی ہے, سوال تو نہیں پوچھے گے, بغیر پوچھے سوالوں کا جواب. کہنے لگے کیوں؟ کہا امامت کی پہلی صفت ہے علم غیب. آپ سمجھ میں آیا کہ مجلس معجزہ علم عصمت کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر اس کو ممبر سے ہٹا دیا تو امامت کو ثابت کیسے کرو گے؟ کہ صاحب جو آتا ہے خطیب اسی کو پڑھتا ہے, یہ آپ کی ضرورت ہے. کہا آپ کی امامت علم غیب تھا. اب جب یہ کہا تو ایک دم گھبرائے, کہنے لگے سب غلط, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علم غیب امام کی صفت نہیں ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے, علمی تھکن کا نتیجہ. اچھا جو اہل علم بیٹھے ہیں وہ تو قسمیں کھا کے تو نہیں بیٹھے ہو کہ بولیں گے نہیں, تھوڑا ہوں اور ہاں کرو. میں تو آپ کو سلوات کے لیے مجبور نہیں کرتا ہوں. سنیں میرے پاس 10 منٹ بچے, آپ چونکہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اور رانا صاحب کو آپ سے اپیل بھی کرنی ہے, میں ان کے درمیان آپ کے درمیان زیادہ مانے کے نہیں بنوں گا, مگر اس کو سن لیں. کہنے لگے نہیں ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا, صرف خدا کے پاس ہوتا ہے. اب وہ پہچان گئے کہ بیٹھا اصلی کی جگہ ہے مگر ہے نقلی. کہنے لگے سرکار یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں, مسافر ہے, پردیسی ہے. محمد ابن اسماعیل نے سرکار آپ غلط بات کر رہے ہیں. کہا کس لیے غلط؟ کہا ہم نے آپ کے دادا کو بھی دیکھا ہے. اب سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم نے آپ کے پردادا کو بھی دیکھا ہے, اور ہم آتے ہیں ہر سال زیارت کے لیے, اور جب بھی ہم سوال لاتے تھے وہ پوچھنے سے پہلے جواب دیتے تھے. ہم سن کے نہیں آئے ہیں, ہم نے آپ کے دادا کو دیکھا ہے, پردادا کو دیکھا ہے, ان کے درس میں بیٹھے ہیں. آپ جو یہ کہا تو کہنے لگے سرکار آپ نقلی ہو, آپ غلط جگہ آ گئے. اور یہ کہہ کے کہا نہ تو خمس دیں گے, نہ زکوٰۃ دیں گے, نہ کپڑا دیں گے, نہ سوال پوچھیں گے, ہم جائیں گے واپس. ہم جا کے خراسان میں بتائیں گے کہ ضرور اصل معصوم یا پردے میں ہے یا قید میں ہے یا زندان میں ہے. معصوم کہاں ہے؟ اصل امام کہاں ہے؟ موسیٰ ابن جعفر کی ذمہ داریاں تھی کہ شیعت کٹ رہی ہے, اس کو بچانا ہے. کبھی قید میں, کبھی نظر میں, کچھ دن کے لیے نکلے, نماز پڑھی, مدینے میں سپاہی آئے, نماز پڑھتے وقت تجھے ڈال دی. نماز مکمل نہیں ہونے دیتے تھے ساتویں امام کی. اتنا ڈر, اتنا خوف تھا. امامت امام ریکوگنائز کر رہا ہے صرف اپنی عصمت اور علم سے. جب یہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے چلے ہیں تو ہر زمانے میں امام کے دروازے پہ کوئی ایک کمبر ضرور ہوتا ہے.
साथ में इमाम का गुलाम, उसने कहा इतनी जल्दी डिसअपॉइंटेड हो गए, आहिस्ता से चलो। इमाम कैद से निकला है जो असली इमाम, मगर नजर बंद है घर में, मेरे साथ चलो मगर रात के अंधेरे में, मैं तुमको मिलाऊंगा। कहा अच्छा कोई और भी है? कहा देख लो, कहानी असल तक पहुंचाना है और उसको तुम्हारे आने का पता है नजर बंद। रात हुई, पहुंचे, अभी दरवाजे ही पे गए थे, सुनिए तो अंदर से आवाज आई, क्या खुरासान का काफिला आ गया? क्या आने वालों में फला इब्ने फला भी है? आप जो नाम लिया, शजरा बताया, पर्दे के पीछे से पहला जवाब मिला, असली यही है जो गैबत में है, नजर बंद है मगर असली है। आहिस्ता से इमाम, जासूस बैठे हुए हैं चारों तरफ, बाहर निकले, पहचान गए, इन्होंने इमाम को देखा और कहने लगे मौला आपको याद है जब आपके बारे में थे और आपकी विलादत हुई थी, हम आपके बाबा के पास मुबारकबाद देने आए थे और जब हमने छठे इमाम को सलाम किया तो आपके बाबा ने कहा था कि एक और हुज्जत है उसे भी सलाम करो, और हम गहवारे पे गए, आपको सलाम किया और आपने हमारे सलाम का जवाब दिया था। गहवारे में हम पहचान गए आपको। मौला ये रकम, ये पैसा, ये खुम्स, बड़ी मोहब्बत से इमाम मिले, बड़े प्यार से मिले, सब कुछ कहने को पैसा उठाओ सारा खुम्स का वापस लेके जाओ। क्या मौला किस लिए? चाहने वालों ने भेजा है ना, आई डोंट एक्सेप्ट। खुम्स निकाले 70,000 दिनार और दिरहम, और जिन्होंने भेजा है किसी का भाई गरीब, कोई अपनी बहन से बात नहीं करता, कोई मां गुर्बत में, रिश्तेदार गरीब, मोहल्ले वाले फकीर जो हमारे यहाँ पर कदे ताल्लुक कर लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, जिसको देखिए भाई भाई से नहीं मिलता, भतीजा फूफी को सलाम नहीं करता, भांजा मामू को सलाम नहीं करता। पहली चीज जो आपके मौला ने की, कदे ताल्लुक का जो कुछ गुना कब्र में मिलेगा वो तो बाद में। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान की उम्र खत्म हो जाती है, जल्दी मर जाता है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कदे ताल्लुक नहीं करना, उम्र कम हो जाती है, प्रैक्टिकल है। इमाम ने कहा उठाओ, उनसे कहो पहले जिनके हुकूक वाजिब है पहले उनको अदा करें, रिश्तेदारों के हुकूक, औलाद के, माँ बाप के, भाइयों के, बहनों के, जो बचेगा उस पर निकालो, फिर लाओ तो कबूल कर दो, ले जाओ उसे। आज जब शर्मिंदा हो के चले तो इमाम ने कहा इतनी जल्दी क्या है? वो 1 दीनार और वो सूद कहाँ है? मेरे बुजुर्ग बैठे लेकिन वो 1 दीनार और वो छोटा सा कपड़ा वो सूद से जो बना था वो कहाँ है? जो देखा तो सब कहने लगे मुझे मालूम है तुम्हारे पास नहीं, मुसाफिर खाने में किसी संदूक में दबा पड़ा है, जाओ उसे लेकर आओ, वो असले खुम्स है, ऐसे इमाम में कबूल करता हूं। और इमाम ने बताया मेरे जद का दीन उन 70,000 दिरहम से नहीं चलेगा, बुढ़िया के इसे 1 दिरहम से इससे चले, लाओ। वो आ गया, अब इमाम ने लिया, रसीद भी दी, अब फिर अपनी तरफ से लाए 70 दीनार, 1 लाए चादर, कहा जाना तो शकीदा को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, और कहना बस इतने दिन बचे हैं, ये मैं कफन भेज रहा हूं, इसमें एक टुकड़ा है जनाब ज़हरा की चादर का, चूंकि तो खुम्स निकालती है, मर्तबा देखा खुम्स का, और ये जो दीनार है ये गुस्ल कफन का पैसा, एहतमाम कब्र का पैसा। और सुनो 17 दिन की जिंदगी है, खबरदार औरतों से कहना सिर्फ गुस्ल दे, कफन पहना है, नमाज न पढ़ाए कोई, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आके उसकी नमाज पढ़ाऊंगा और तुम मुझे पहचानोगे, खबरदार किसी को बताना नहीं। यह है मर्तबा खुम्स निकालने वाले का, रिज़्क़ हलाल से माले ईमान देना, अल्लाह के दीदारों की मदद करना। ये जो अभी आपसे दरखास्त करेंगे और आपसे पूछेंगे, आपने देखा जब मर जाओगे तो जनाजे में इमाम आते हैं, ये मर्तबा है आपका। कहा ये तो बिल्कुल वक्त मेरा खत्म, बचे 2 मिनट, बस 2 मिनट, उसके बाद से तमाम लिया। अब बैठे हुए सर झुका था, कहा मुझे पता है क्यों बैठे हो,
واپس نہیں جا رہے مجھے پتا ہے. سوالات پوچھنا چاہتے ہو نا؟ ارے آ گئے لیجیے میں نے پڑھا آپ سر جھکا کے بیٹھ گئے. سوال لے کر آئے ہو نا, آپ جو ڈالا جیبوں میں ہاتھ, کہنے لگے نہیں پرچے بھی تمہارے پاس نہیں ہے, تم صبح سے پریشان گھوم رہے ہو, وہاں بھی پہنچے تھے تو پرچہ پاس میں نہیں تھا. جاؤ مسافر خانے میں رکھے ہوئے ہیں پرچے, اس میں سوالات لکھے. تو انہوں نے کہا بھائی جلدی اٹھو چلو. کہانی کیوں نہ ہوتی پرچے, مسافر خانے جاؤ, ایران واپس جاؤ خراسان, جس کی صندوق ہے وہی تالا کھولے, اس کے اندر پرچہ ہوگا, سوال کے نیچے خود جواب لکھا ہوگا, میری مہر امامت لگی ہوگی کہ جواب ہم نے دیا. سوال بھی, جواب بھی, اور مہر امامت بھی. اس طریقے سے آپ کے ساتویں امام نے اپنی امامت کو اسٹیبلش کیا اس زمانے میں کہ جہاں ایک طرف گھر میں انقلاب, دوسری طرف چھٹے امام کے مقابلے پر مسند اجتہاد شروع ہو گیا. ابو حنیفہ مسلح بنا دیا, اور ادھر اجتہاد نص کے مقابلے پر مسند امامت بھی بچھا دی, اور ادھر مسند اجتہاد نص کے مقابلے پر بچھا دیا. امام کبھی قید میں کبھی نظر میں. کیسے تاریخ شیعت کا یہ کارواں وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچا. اپنے امام سے اپنے آپ کو قریب کرو, معرفت کو حاصل کرو, تاریخ عصمت کو سنا کرو, ہر معصوم کی عصمت کو سنا کرو, ہر معصوم کی سیرت کو سنا کرو. آنے والے علماء سے کہا کرو کہ ہر امام علی ہے, ہمیں ہر امام پہ کردار اور فضائل پڑھنا. اس طریقے سے اب حضرت حجت کے قریب پہنچیں گے, اور یہ معرفت پیدا ہوگی. جب رکن یمانی کے پاس امام زمانہ کو دیکھو گے تو خود بولو گے آپ کے بارے میں سنا بہت تھا, دیکھا. بس مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. یہاں سے تشریف لے آئیے, بزرگ ہیں, اور انشاءاللہ یہاں سے اسٹیج کے حوالے ایک بڑا صلوات پڑھنے مل کے وہاں